الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ہم رجب کا چاند دیکھے اور دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اتنی تیزی کے ساتھ رجب بھی پار ہو گیا، شعبان بھی پار ہو گیا، اور جس مہینے تک پہنچنے کی دعا کرتے رہے اس کا نصف آج پورا ہو جائے گا. 15واں دن ہے. کس طریقے سے تیزی کے ساتھ ہم سے گزرتا ہوا چلا گیا، ہم تھوڑا پلٹ کر دیکھیں گے تو محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی یہ 14 روزے ہم نے رکھے اور یہ 14 دن گزر گئے. اس مہینے کا آدھا ہم پار کیے ہوئے ہیں. مجھے آپ کو، پوری امت کو اس پر غور کرنا ہے کہ اس مہینے کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا ہے وہ مقصد ہمارے اندر کس درجہ پیدا ہوا ہے. اگر تھوڑا بہت بھی پیدا ہو چکا ہے تو ہمارے لیے کامیابی ہے. کیا مقصد ہے؟ ہم جانتے ہیں آیت پاک قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض تھے. لعلکم تتقون. ان روزوں کا بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. تقوی میرے دوستوں بزرگوں، مثال کے طور پر کوئی آدمی رمضان سے پہلے جھوٹ بولتا تھا
اب رمضان میں اس نے اپنے جھوٹ بولنے کو بند کر دیا ہے تو آپ یقین مانیے اس کے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے۔ کوئی آدمی اپنی نظر کا غلط استعمال کر رہا تھا رمضان سے پہلے، اور رمضان میں اپنی نظر کی حفاظت کر رہا ہے تو وہ اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے، کامیابی کی طرف دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے۔ اگر کاروبار میں دھوکہ دڑی کر رہا تھا لیکن رمضان میں ڈر رہا ہے، اسی ڈر کا نام تقوی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کر رہا تھا لیکن رمضان میں ماں باپ کی اطاعت کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے، یہی تقوی ہے۔ ہم تقوی کو کیا سمجھے ہوئے ہیں؟ کچھ اور چیز ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے جسے سر میں اٹھانا مشکل ہے۔ آدمی کے اندر تبدیلی آ جائے۔ ایک عام تقوی ہے جو رمضان غیر رمضان میں ہوتا ہے۔ آدمی مسجد کو آتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ مسجد کو آتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اسی کیفیت کی تبدیلی کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تقوی، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے رمضان سے پہلے بھی جھوٹ بول رہا تھا اور رمضان میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، رمضان سے پہلے بد نظری کر رہا تھا، رمضان میں بھی بد نظری برابر کر رہا ہے، رمضان سے پہلے دھوکہ دڑی کر رہا تھا، رمضان میں بھی وہی عمل کر رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی پہلے بھی تھی اب بھی نافرمانی ہو رہی ہے، تو یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ اس روزے سے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، اسے تقوی حاصل نہیں ہوا، اسے اللہ کا ڈر نصیب نہیں ہوا، وہ اس روزے کے مقصد کی طرف نہ چل رہا ہے، نہ دوڑ رہا ہے، نہ اس کی طرف لگا ہوا ہے۔ اسی کو غور کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمیں نصیب فرمائیں، کامل تقوی عطا فرمائیں۔ بندہ بہت احتیاط کرنے کے باوجود رمضان کے مہینے میں اس سے غفلت، کوتاہی، چوک، سہو، غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کی تلافی کے لیے کہ بندہ رمضان میں رمضان کے مہینے کی صحیح قدر کرے، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بہترین شکل و صورت کو پیش فرمایا۔ دنیا کے اندر ایک سنت ایسی ہے جسے کوئی نہیں چھوڑتا، سب جانتے ہیں۔ ایک سنت ایسی ہے جسے دنیا کے سارے مسلمان جانتے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی نہ جانتا ہو، لیکن عمل تو کرتا ضرور ہے، نہ جان کر بھی عمل کرے گا۔ اور ایک سنت ایسی ہے جسے دنیا کے پورے مسلمان عمل نہیں کرتے، چند مسلمان کرتے ہیں، اللہ جنہیں توفیق دیتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پورے مسلمان جس سنت پر عمل کرتے ہیں، تعجب بھی ہوگا، ہنسی بھی آئے گی، جی، کھانے کے بعد میٹھا کھانا، کھانا کھانے کے بعد، وہ بھی خاص طور پر بریانی کھانے کے بعد، دال کا سالن وغیرہ جب ہم کھاتے ہیں گھروں میں تب کسی کو میٹھے کی یاد نہیں آتی ہے، بریانی کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے۔ پتہ نہیں کون سی حدیث کی کتاب سے نکال لایا ہے اور کہاں سے نکال لایا ہے،
اسے سنت کا نام دیتے ہیں لوگ۔ عجیب عجیب انداز سے کھانا کھانے کے بعد سنت نظر نہیں آتی ہے، میٹھا اگر نہیں رکھا گیا ہے، ابھی لانے میں دیر ہے، تو کہتے سنت نظر نہیں آ رہی ہیں۔ سب بڑے چھوٹے، مالدار غریب، لکھا بے لکھا، جی مرد عورت، بریانی کھانے کے بعد میٹھا کھانا جی سنت۔ کسی کو نہ بھی معلوم ہو تب بھی جی کھا رہا ہے، عمل کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں مسئلہ سن لیجئے، کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ایسا کہیں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے سلسلہ چلا ہے، کون شروع کر دیا، کس نے کہہ دیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کتابوں میں، حدیثوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جس چیز سے شروع کرے اس چیز سے ختم کرنا سنت ہے۔ اگر شروع نمکین سے ہو تو آخر بھی نمکین سے ہو، شروع اگر میٹھی چیز سے ہو تو آخر بھی میٹھی چیز سے ہو، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کا بھی کوئی غلط مطلب نہ نکالیں کہ بھئی اب بریانی کی دعوتیں جب ہوں تو پہلے ایک میٹھا رکھو اور پھر آخر میں ایک میٹھا رکھو، اس لیے کہ شروع بھی میٹھے سے ہو آخر بھی میٹھے سے ہو۔ لوگ نکال لیتے ہیں نا، بہت ساری باتیں نکال لیتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں مسائل میں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جس چیز سے شروع کریں ختم بھی اسی چیز سے ہو، یہ مسنون ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور یہ مسنون سنت کا میسر آسانی سے جو دستیاب ہو جائیں۔ ایک اور چیز بھی سن لیجیے، عید کے دن فجر کی نماز میں جو جھانگری تقسیم ہوتی ہے، شیرنی، پورے لوگ تو نہیں لیکن اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ کھا کر جانا سنت ہے۔ یقیناً عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا سنت ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے جوڑ بٹھاتے ہیں، وہی وہ جلیبی، وہ شیرنی جو ہے وہی سنت کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اور اتنا اہمیت، اتنا اس کو جو ہے کمپٹیشن، کوئی 75 گرام والا، کوئی 100 گرام والا، کوئی 200 گرام والا، کوئی پاؤ کلو والا۔ آدمی میٹھی چیز کھا کر سنت پر عمل کرنے کے لیے پاؤ کلو کی ایک جھانگری کھا کر جائے گا تو اس کی کیا حالت بنے گی؟ بہرحال اصل میں جسے حضور سے جتنی محبت ہوگی وہ یہ کہ سنت کو جان کر عمل کرے گا، جسے حضور سے جتنی محبت کم ہوگی اسے سنتوں کا شوق نہیں ہوگا۔ مجھے معاف کیجیے اگر آپ کو برا لگے، کتنے لوگ ایسے ہیں فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں ان کو پڑھے بغیر فرض کی دعا ختم ہوتے ہی کہاں کہاں سوراخ اور راستہ ہے ادھر سے بھاگ بھاگ کر نکل کر چلے جاتے۔ کبھی کبھی آدمی کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، کبھی ایمرجنسی ہے، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے بچے بیوی اسپتال میں بٹھا کر رکھ کر آئے ہیں یا کسی دکان میں کھڑا کر آئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا اس لیے ہم آئے فرض پڑھ کر، اب چونکہ وہاں اکیلے ہیں، بچے ہیں، مستورات ہیں، ڈر ہوگا اس لیے فوراً چلا گیا۔ مجبوری کا مسئلہ الگ ہے، عذر کا مسئلہ الگ ہے۔ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد سنتوں کو فراموش کر کے
سنتوں کو لات مار کر ایسے بھاگ کر نکل کر جاتے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا باہر ان کو سنت سے بڑھ کر چیز مل رہی ہوگی۔ یاد رکھیے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے، ڈر لگتا ہے جو آدمی سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت کر لے گا۔ نوٹ کیجئے، جو آدمی سنت مؤکدہ جیسے مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ سب سنت مؤکدہ ہیں، ان سنتوں کو چھوڑنے کی، اسی طرح ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، عادت بنا لے گا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، کل قیامت کے دن حضور کی سفارش نصیب نہیں ہوگی۔ جو سنتوں کو چھوڑتا ہے، سنتوں سے منہ موڑتا ہے، پیغمبر کی سفارش نصیب نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی آدمی کو ضرورت پڑ جاتی ہے، چلا جائے، بعد میں پڑھ لے، کوشش کریں، لیکن معمول بنا لیں۔ میں خاص طور پر جو دکاندار ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا، ہم نے فرض کے لیے 10 منٹ نکالا ہے، سنت کے لیے 5 منٹ نکال لیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو سنت پر عمل کرتا ہے کبھی اسے نقصان نہیں ہوگا۔ سنت تو نفع کے لیے ہیں، سنت تو خیر کے لیے ہیں، سنت تو آدمی کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہیں۔ سنت پڑے اور نقصان ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرضوں کے بعد ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر کے بعد تو ہے نہیں، عصر کے بعد بھی ہے نہیں، تو اس لیے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ظہر اور یہ مغرب اور عشاء کی نمازوں کے بعد سنتوں کو جو چھوڑ کر جاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، سنتوں کو ادا کریں۔ آدمی امام کے ساتھ پڑھتا ہے تو کچھ وقت زیادہ لگتا ہے، انفرادی پڑھتا ہے۔ ایک اعلان عام طور پر میں ہر مہینہ، ہر رمضان میں کرتا ہوں، وہ یہ ہے، ہم لوگ کہاں کہاں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ سب جگہ کرتے ہیں، ایک جگہ کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ اب بھی ہم سوچ رہے ہوں گے کون سی جگہ ہے وہ جگہ ہے، ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، محلے کی مسجد، ہم اس میں خرچ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ مسجدوں کو ہم آتے ہیں، مسجدوں، اللہ کے فضل سے کوئی مسجد حکومت کے تعاون سے نہیں چلتی ہے، بس آپ اہل خیر حضرات ہی جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ کسی طرح سے انکم کا سورس کرتے ہیں اور مینٹیننس کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ بھئی ہم آتے ہیں، گرمی کا موسم ہو تو ہر آدمی یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، پنکھا دیکھتا ہے، اے سی کہاں ہے وہ دیکھتا ہے، حوض، نل، پانی، استنجا خانہ، فلاں فلاں فلاں۔ اپنی مسجد کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ میں جس مسجد میں 5 نماز پڑھ رہا ہوں یا میرے محلے کی مسجد ہے، مجھے جتنا وقت مل رہا ہے میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنی مسجد کو کیا دے رہا ہوں؟ اب اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، کیٹیگری بناتے ہیں، درجہ بندی۔ یہ ڈالر مسجد، یہ بڑا امپورٹڈ مسجد، اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مسجد ڈالر مسجد نہیں ہے، کوئی مسجد امپورٹڈ مسجد نہیں ہے۔ ہمارے دل میں نیت ہو، ہم جذبہ ظاہر کریں۔ کوئی اگر پوچھے بھی کہ بھئی مسجد کو آپ کچھ کیجئے، ارے آپ کو کیا ضرورت ہے، وہ تو لکھ پتیوں کی مسجد ہے، وہ تو کروڑ پتیوں کی مسجد ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے۔ ارے کوئی مسجد والا آ کر پوچھے گا تھوڑی کہ بھئی ہم کروڑ پتی ہیں، ہم کو مت دیجئے، ہم غریب پتی ہیں، ہم کو دے دیجئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میں مسجد میں آ رہا ہوں، میرا مسجد سے تعلق ہے، میں مسجد کے لیے کیا دوں؟
ہر محلے میں دیکھیے رمضان کے مہینے میں اخراجات بڑھ جاتے ہیں، ہر مسجد میں، چاہے وہ چھوٹی مسجد ہو چاہے وہ بڑی مسجد ہو، اس کے حساب سے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر محلے والے کو اپنی محلے کی مسجد کا خیال کرنا چاہیے، دل کھول کر، خوشی سے، رضامندی کے ساتھ، یہ نہیں کہ ثعلبہ ابن حاتب کی طرح بیزار ہو کر یہ کیا ٹیکس کی طرح، ارے یہ کیا امام صاحب سر چڑھ کر بول رہے ہیں، مجبور ہو کر نہیں دیں گے تو پتہ نہیں ہمیں نکتہ بتائیں گے، ہمیں فلاں کریں گے۔ نہیں، ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اور یہ ہمارا دینا کل قیامت کے دن اس کا بدل ملنے والا ہے۔ اس لیے ایسا ہرگز نہ سوچیں کہ یہ فلاں فلاں محلے کی مسجدیں نہیں، ہم کو دینا ہے، ہم دیں، لینا مسجد والے لے رہے ہیں الحمدللہ، نہ لیں ان کی بات ہے، ہم نے کوشش تو کی۔ اب ہمارے دل میں نیت ہی نہیں، ارادہ نہیں، ارے وہ ڈالر کی، وہ جی چاندی کی، وہ سونے کی، وہ فلاں فلاں کی مسجدیں، ہم وہاں کیوں دیں؟ تو پھر تم دوسری جگہ تو دو، اگر وہاں نہیں دے رہے ہو تو دوسری جگہ دے دو۔ بہرحال اپنی اپنی مسجدوں کا خیال کریں۔ ہم خود، میں تو آپ سے یہ درخواست پیش کروں گا کہ ہم ہر مہینہ کچھ نہ کچھ مسجد کے لیے رقم ادا کریں، ہر مہینہ، کوئی خراب نہیں ہوتا ہے۔ ہم کتنے پیسے، میں نے کہا، کہاں کہاں خرچ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کم سے کم ہر محلے کا، ہر گھر کا، ہر فرد 100 روپے اگر اپنی مسجد کے لیے ماہانہ دے گا تو بتائیے اس کا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ مسجد کا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا وہ الگ چیز ہے، دینے والے کا تو فائدہ ہوگا کہ اللہ کے گھر کے لیے دے رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب مسجد کو بنائیں گے تب دیں گے، کیونکہ حدیث میں ہے من بنا مسجدا للہ، مسجد کی تعمیر میں ہم دیں گے، اخراجات میں نہیں دیں گے۔ اخراجات میں بھی انشاءاللہ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو اللہ پاک اس پر بھی وہ ثواب دیں گے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔